گھر سے نکل کے کہتا ہے کہ میں گھر سے نکل کے آیا، سامنے مظلوم امام کا روضہ، جب پہنچا تو رات کا حصہ تھا، جیسے ہی پہنچا حرم حسین کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے سامنے بند ہو گیا، بس اس کا دل پھٹ گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین تم نے بھی بند کر دیا دروازہ، اب میں کہاں جاؤں؟ مولا حسین اب کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے بھی بند کر دیا دروازہ، اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کے ظاہر آ رہے۔ کہتا ہے پیچھے ایک ہاتھ آیا، کہا کس کو پکار رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میں ان کو پکار رہا ہوں۔ تو کہا چاہتا کیا ہے؟ تو کہا کل 17 کل سے قافلے آ رہے، زائرین آ رہے، ہر سال کھانا کھلاتا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال دنیا سے کچھ نہیں۔ تو کہا تو چاہتا کیا؟ تو کہا کہ مجھے اناج چاہیے، سامان چاہیے غذا کا، کہ میں زائرین آئے حسین کے تو ان کو کھانا کھلاؤں۔ بس یہ کہا، آنے والے نے کہا چل میں انتظام کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے میں کربلا کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ جو میرے لیے نئی جگہ تھی، دیکھا وہاں گھر میں سب اناج رکھا ہوا، کہا جو لے کے جانا ہے لے کے جا۔ جب حسین کے زائرین آئے کھلانا، اس نے اناج کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، کہا کہ اتنا اناج میں اکیلے لے کے کیسا جاؤں گا؟ جب تم نے اتنا میرے پر کرم کیا، رحم کیا، مہربانی کی، تو اتنا انتظام اور کر دو کہ میرے اس اناج کو گھر تک پہنچا۔ کہتا ہے بس، اس نے کہا علی اکبر یہاں، قاسم و عون و محمد یہاں، میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان آئے، اس اناج کو لے کے میرے گھر تک آئے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، حرم حسین کے بعد جا کے کہا تم کون ہو؟ تو کہا تو کس کو پکار رہا تھا؟ تو کہا میں حسین کو دے رہا تھا۔ کہا میں حسین ہوں۔ مولا سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ بی بی آپ کے آنسوؤں کو قبول کر لے، بی بی آنسوؤں کو قبول کر لے۔ اسی طرح برسا دینا، اسی طرح تڑپ کے رونا، دور عذاب بالکل سر پہ۔ مولا آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ ایک روایت و مجلس تمام، مجھ سے خواہش ہے اس واقعے کی تو بس میں اسی واقعے پہ مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے، بی بی حیدرآباد کے تمام عزادار اور دنیا بھر کے تمام عزاداروں کو سلامت رکھے۔ جس انداز سے تڑپ کے رونا ہے یہ حق ہے گریہ کا، ہم اکیلے نہیں رو رہے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ بچے تھے، بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکی، ایک ایک حسین کہتی تو ایک ایک تماچا پڑتا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب سکینہ نے تڑپ کے ہائے بابا کہا تھا تو شمیر نے جب پہلا تماچا مارا تھا تو بچی زمین پہ گر گئی، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا، دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرے رخسار پہ مارتا ہے، بچی نے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا بابا۔ بس مجلس تمام کر دی عزیزوں، صرف 2 دن ہے نا، 2 راتیں ہیں، کل کی رات اور پرسوں کی رات، بس اس کے بعد آنے والی رات ہو سکتا 4 رات ہو جائے۔ آپ ہمارے شہر کے ہر عزاخانوں کو جا کر دیکھیں، ہر عزاخانے میں رنگ ہو رہا ہے، پینٹ ہو رہا ہے، پوچھیں کیوں ہو رہا ہے تو سب یہی جواب دیں گے کہ حسین آنے والے، حسین آنے والے۔ ہر گھر میں تیاری ہے، کوئی کالا لباس تیار کر رہا، کوئی گھر کو صاف کر رہا کہ فاطمہ کا لال آنے والا۔ ہر گھر میں تیاری، عزاخانے ہر گھر میں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگ عزاخانوں کو استعداد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اعزاز سمجھتے ہیں ہر انسان چاہتا، یہ صرف حیدرآباد نہیں، دنیا کا ہر شیعہ کسی شہر میں وہ رہتا، یورپ امریکہ میں ہو، ہندوستان پاکستان میں ہو، گلف میں ہو، کہیں عزاخانہ محرم میں کوشش کرتا کہ کم از کم 10-12 دن ہمارے گھر میں حسین، کیوں؟ مہمان آئے، سب کی خواہش ہے کہ حسین آئے، کون حسین کو اپنے گھر میں مہمان نہیں کرے گا؟
اس لیے کہ ایک انتظار ہے کہ حسین آئیں گے. اور آپ جانتے ہیں جیسے ہی عزاخانہ اسٹارٹ ہوتا گھر میں ایک عجیب رونق آ جاتی، احساس ہوتا کہ کوئی تمہارے گھر میں موجود ہے. فاطمہ کا لال اکیلا نہیں آتا، کبھی رباب بھی ہے. جھولا ہم اس لیے اسٹارٹ کرتے کہ شاید علی اصغر کو لے کے رباب آ جائے. مولا عباس کے علم کو دیکھ کے کہتے کہ ہائے مولا یہ علم گیا تھا لیکن حسین واپس لے کر آئے تھے. ہر گھر میں عزاداری، ہر گھر میں عزاخانہ. محرم کا کتنا انتظار کہ محرم آ گیا. اب سب کی نگاہ 29 کو آسمان پہ ہوگی کہ چاند نظر آ جائے. چاند کا نظر آنا، آج ہم چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ارے محرم آ گیا. کہ کبھی سوچا کہ یہ چاند کو دیکھ کر زینب نے کیا کیا تھا؟ چاند کو دیکھا تو فوراً علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ پروردگار اس جوان کو قائم رکھنا. لیلا نے چاند کو دیکھ کے کہا تھا کہ ہائے میرا علی اکبر تیرا چہرہ دیکھ رہی ہوں، کیا پتا تھا 10 دن میں یہ چاند غروب ہو جائے گا. بس مجلس تمام ہو گئی. ایک واقعے بے خواہش ہے اس کی. اس عزاخانے میں بھی مجالس ہیں، اس عزاخانے تیار ہو گئے. چاند کا انتظار. اسی انداز سے ہر گھر میں عزاداری ہے نا. غریب سے غریب بھی علم استعمال کرتا، امیر سے علیم بھی. غریب بھی ہوگا، ایک کمرہ ہوگا، پردہ ڈال دے گا اور علم کو استعمال کرے گا. کچھ نہیں ہے پیسے، مجلس کا انتظام کرنے کچھ نہیں. میں ایسے گھر بھی جانتا ہوں دوستو کہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں فرش بھی نہیں ہے، مٹی کا فرش ہے. اب سوچیں کہ غربت کتنی آج کے دور میں. صرف مٹی، خاک کا فرش، کچھ نہیں، پیسہ ہی نہیں. ایک کمرہ ہے. لیکن وہ لوگوں کے پاس بھی میں نے دیکھا تھا کہ پردہ بندھا ہوا ہے، 5 علم ہیں، دور سو رہے ہیں کھانا کا. کتنا سیٹسفیکشن، کتنا سکون کہ علم استاد ہو گئے، حسین آ گئے. یقین کتنا کہ علم کے ساتھی حسین آ گئے. محرم کا استقبال، محرم کا کی خواہش، محرم کا احترام کہ ہر گھر میں عزاخانہ ہو. اسی طرح مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن آج میرے منہ سے سنے. اسی پہ میں مجلس کا تمام کروں گا. بانیان مجلس کی خواہش ہے اس مومنہ کا کہ جو غریب تھی، بہت غریب تھی، بیوہ بھی تھی، کچھ نہیں ہے مال دنیا سے، بہت غریب ہے. جو کچھ ملتا ہے چلتا ہے گھر. آنکھوں کی روشنی بھی بہت کم ہے، اتنی کم ہے کہ باہر کہیں کام بھی نہیں کر سکتی. اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے لیکن ایسی عزادار کہ اس کی عزاداری کو دیکھ کے رشک کیا جائے. ایسی عزادار کہ بی بی کی بارگاہ میں وہ قریب تھی. بہت بڑی بات ہے کہ مادر حسین کی نگاہ جس کے اوپر ہو وہ کتنی بڑی عزادار ہے. غربت کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے. ہر سال محرم کا چاند نظر آتا، گھر میں عزاخانہ استعمال ہوتا. جو لڑکی تھی وہ کام کرتی، مجلس کا اہتمام کرتی، فرش جو بھی تھا وہ انتظام کرتی، تبرک کا انتظام ہوتا. لیکن محرم سے پہلے لڑکی بیمار ہوئی. یہ نہیں سمجھی کہ بیماری اتنی بڑھ جائے گی. دن گزرے، لڑکی کا انتقال ہو گیا. جوان بیٹی کی میت سامنے ہے، ماں بیٹی کا ماتم نہیں کر رہی. اب تڑپ کے کہتی حسین اب تیرے مجلس کا اہتمام کون کرے گا؟ حسین اب مجلس کا انتظام کون کرے گا؟ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، فرش کا انتظام کون کرے گا؟ بیٹی کا ماتم نہیں کرتی، حسین کا ماتم کرتی. دن یہ گزرے، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. اب یہ رونے لگی، ہر گھر میں عزاخانے استاد ہونے لگے. اب یہ تڑپنے لگی کہ حسین کیا اس سال مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میں بہت غریب ہوں. ایک ہی جملہ تھا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، حسین میرا بڑا گھر نہیں ہے.
مولا اس سال کیا نہیں آؤ گے؟ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ اس جگہ پہ گئی کہ جہاں علم استاد ہوتے تھے، اس حجرے کے بعد جا کے تڑپ کے رونے لگی کہ مولا مجھ سے خطا کیا ہوگی؟ روتی ہے، تڑپتی ہے، رات کا وقت ہے، ہر گھر میں عزا خانے استاد ہو رہے، ایک ہی جملہ ہے کہ مولا اس سال کیا مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ رہی تھی روتے ہوئے، اس کا رونا پسند آیا کہ کسی نے دخل باب کیا، پوچھا کون؟ تو کہا مسافر ہے، تمہاری اجازت چاہتے ہیں کہ چند دن تمہارے گھر میں قیام کریں۔ تو اس بی بی نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے، قریب آئی اور آ کے کہا کہ بی بی کیا چند دن ہم تمہارے پاس قیام کر لیں؟ تو اس نے کہا بی بی سنو، میں آپ کو جانتی نہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ہم شیعہ ہیں، محرم کا چاند نظر آ گیا، میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال مجلس کا انتظام کرتی، عزا خانے کو سجاتی، اگر یہ کام تم کرو تو ضرور میرے گھر میں مہمان رہو۔ تو آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے۔ بس عزادارو یہ کہتی ہے کہ اس نے عزا خانے کو اسٹارٹ کیا، مجلس کا انتظام ہوا، عزادار آئے، بی بی نے علم کو اسٹارٹ کیا، سب عزادار آئے بیٹھے۔ یہ کہتی ہے کہ جب ذاکر سلام شروع کرتا تھا، اس سال محرم کا کچھ اندازی اور تھا مجلس کا، جیسے ہی ذاکر سلام شروع کرتا وہ بی بی بیچ میں بیٹھ جاتی اور ہائے حسین کہتی، ایسے معلوم ہوتا زمین اور آسمان گریا کر رہے ہیں۔ اس سال مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ 10 محرم گزر گئی، آنے والی نے کہا اب ہمیں جانے دو، تو اس بی بی نے کہا ٹھہرو، اس حجرے میں گئی کہ جہاں روز تبرک بانٹا جاتا تھا، آ کے کپڑے میں رکھا، لا کے دے کے کہا کہ اے بی بی سنو، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو تم نے محنت کی ہے 10 دن اس کی اجرت دوں، یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے، اسے قبول کر لو۔ بس اس آنے والی نے عاشق خانے کو دیکھ کے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں فاطمہ ہوں۔ یہی فاطمہ کربلا میں تڑپ رہی تھی، خنجر چل رہا تھا، فاطمہ فریاد کر رہی تھی۔ پروردگار بی بی کے مصائب کا واسطہ، مظلوم امام کی مصیبتوں کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے۔ پروردگار محرم بالکل قریب ہے، ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے غریب امام کا ذکر کریں، جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا۔ حیدرآباد میں اور دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم مظلوم امام کی ٹیچنگز کے اوپر، تعلیمات پہ عمل کرنے کی سعادت دے۔ پروردگار شیعت کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما۔ مظلوم امام کا واسطہ، بیمار امام کا واسطہ، جان جان میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ناصروں میں ہم کو شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ علی والے حسین والے کے تمام مرحومین اور جن جن لوگوں نے اس مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کے تمام مرحومین، اپنے تمام مرحومین اور اس عزا خانے کے بانی عنایت جنگ بہادر کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اور کل مومنین اور مومنات، بالخصوص اگر آج کسی کی پہلی رات ہے، اور ہمارے تمام مرجعوں کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اعلان کے لیے پھر کہا گیا کہ کل شب میں 8 بجے عاشق خانہ حسنین جو ARP ہاؤس کے پاس ہے وہاں 8 بجے مجلس ہوگی. برادر ایوب علی صاحب آپ سے امیدوار ہے. اس مجلس کو میں خطاب کروں گا. اور پرسوں کوٹلے میں مجلس ہے اور یہ مجلس حسینیہ زہرا میں ہوگی 8 بجے, اس کو بھی میں خطاب کروں گا.